السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ ترین کلام پیش کر رہا ہوں، پرسوں کی تحریر۔ پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں۔ بہت سی حجتوں کے بعد ملے، بہت سی حجتوں کے بعد ملے، تم مجھے مدتوں کے بعد ملے، تم مجھے مدتوں کے بعد ملے۔ بہت سی حجتوں کے بعد ملے، تم مجھے مدتوں کے بعد ملے۔ وصل کا سفر تھا بہت مشکل، وصل کا سفر تھا بہت مشکل، ان کٹھن راستوں کے بعد ملے، ان کٹھن راستوں کے بعد ملے۔ وصل کا سفر تھا بہت مشکل، ان کٹھن راستوں کے بعد ملے۔ تشنگی دھوپ دشت میلوں کا، تشنگی دھوپ دشت میلوں کا، ہجر کی شدتوں کے بعد ملے، ہجر کی شدتوں کے بعد ملے۔ تشنگی دھوپ دشت میلوں کا، ہجر کی شدتوں کے بعد ملے۔ راہ پرخار آبلا پائی، راہ پرخار آبلا پائی، ان سبھی آفتوں کے بعد ملے، ان سبھی آفتوں کے بعد ملے۔ راہ پرخار آبلا پائی، ان سبھی آفتوں کے بعد ملے۔ لگے پہلی کرن سویرے کی، لگے پہلی کرن سویرے کی، جو خوشی ہے غموں کے بعد ملے، جو خوشی ہے غموں کے بعد ملے۔ لگے پہلی کرن سویرے کی، جو خوشی ہے غموں کے بعد ملے۔ رہی آنکھوں سے نیند رنجیدہ، رہی آنکھوں سے نیند رنجیدہ، انگنت کروٹوں کے بعد ملے، انگنت کروٹوں کے بعد ملے۔ رہی آنکھوں سے نیند رنجیدہ، انگنت کروٹوں کے بعد ملے۔ آنکھ بے آب ہے پتھرا سی گئی، آنکھ بے آب ہے پتھرا سی گئی، تم بہت آنسوؤں کے بعد ملے، تم بہت آنسوؤں کے بعد ملے۔ آنکھ بے آب ہے پتھرا سی گئی، تم بہت آنسوؤں کے بعد ملے۔ یہ تھی مصروفیت یا بیزاری، یہ تھی مصروفیت یا بیزاری، سینکڑوں دعوتوں کے بعد ملے، سینکڑوں دعوتوں کے بعد ملے۔ یہ تھی مصروفیت یا بیزاری، سینکڑوں دعوتوں کے بعد ملے۔ بڑے ساون بڑے بیکار گئے، بڑے ساون بڑے بیکار گئے، تم بہت بارشوں کے بعد ملے، تم بہت بارشوں کے بعد ملے۔ بڑے ساون بڑے بیکار گئے، تم بہت بارشوں کے بعد ملے۔ چند گھڑیاں بچی تھی جیون کی، چند گھڑیاں بچی تھی جیون کی، تم انہی ساعتوں کے بعد ملے، تم انہی ساعتوں کے بعد ملے۔ چند گھڑیاں بچی تھی جیون کی، تم انہی ساعتوں کے بعد ملے۔ دل پہ سب کے نشاں ہیں آویزاں، دل پہ سب کے نشاں ہیں آویزاں، زخم جو حادثوں کے بعد ملے، زخم جو حادثوں کے بعد ملے۔ دل پہ سب کے نشاں ہیں آویزاں، زخم جو حادثوں کے بعد ملے۔ قدر فیصل اسی کی ہوتی ہے، قدر فیصل اسی کی ہوتی ہے، چاہ جو دقتوں کے بعد ملے، چاہ جو دقتوں کے بعد ملے۔ قدر فیصل اسی کی ہوتی ہے، چاہ جو دقتوں کے بعد ملے۔ بہت سی حجتوں کے بعد ملے، تم مجھے مدتوں کے بعد ملے۔ جی تو یہ تھی غزل۔ اب اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ ایک محبوب سے متعلق ہے کہ وہ بہانے نہ ملنے کے بہانے جو لگاتا ہے محبوب، اس کے متعلق ہے۔ تو اس میں حجتوں کا لفظ میں نے استعمال کیا جو بہانوں کے کا مترادف ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ بہت سی حجتوں کے بعد ملے، تم مجھے مدتوں کے بعد ملے۔ اگلا شعر جو ہے، اگلے 2-3-4 اشعار جو ہیں وہ ہجر اور وصل کے متعلق ہیں کہ ہجر بہت مشکل تھا جس کے بعد وصل ہوا۔ تو اگلے سارے اشعار کا مقصد، اس میں میں نے مختلف طریقے سے ہجر کی تکلیف کو بیان کی۔ وصل کا سفر تھا بہت مشکل، وصل کا سفر تھا بہت مشکل، ان کٹھن راستوں کے بعد ملے، ان کٹھن راستوں کے بعد ملے۔
یعنی وصل کا سفر جو تھا وہ بہت مشکل تھا، بہت کٹھن رستہ تھا، اس کے بعد تم مجھ سے ملے۔ اگلا شعر بھی اسی سے متعلق ہے، تشنگی دھوپ دشت میلوں کا، تشنگی دھوپ دشت میلوں کا، ہجر کی شدتوں کے بعد ملے، ہجر کی شدتوں کے بعد ملے۔ ہجر کی شدتوں کو میں نے یہاں تشبیہ دی ہے، یعنی جب آپ کسی کٹھن سفر کا ذہن میں لاتے ہیں تو صحرا کا سفر یا دشت کا سفر جو ہے وہ سب سے کٹھن، کیونکہ اس میں دھوپ، گرمی، پیاس، یہ سب جو ہے وہ دقتیں، مشکلات ذہن میں آتی ہیں، اور دشت اگر بڑا ہو، میلوں کا ہو، تو پھر یہ اور زیادہ سفر مشکل اور شدید مشکلات لگتی ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے، اسی تینوں چیزوں سے میں نے ہجر کو تشبیہ دی ہے یہاں پہ۔ تشنگی دھوپ دشت میلوں کا، تشنگی دھوپ دشت میلوں کا، ہجر کی شدتوں کے بعد ملے، ہجر کی شدتوں کے بعد۔ ایک اور جو سفر میں مشکل اکثر ذہن میں اگر آپ امیجن کرو تو آتی ہے کہ راہ پرخار، یعنی کانٹوں والا راستہ، اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ کہ اگر آپ کی آبلا پائی یعنی پاؤں پہ چھالیں ہوں تو وہ پھر اور زیادہ تکلیف دہ سفر ہو جاتا ہے جو کانٹوں کا راستے کا ہے۔ تو اس کے وہ پھر میں نے دونوں کا استعمال کیا ہے کہ راہ پرخار آبلا پائی، راہ پرخار آبلا پائی، ان سبھی آفتوں کے بعد ملے، ان سبھی آفتوں کے بعد ملے۔ اگلا شعر جو ہے وہ پھر میں نے اسی کو تھوڑا سا پازیٹیو اس طرح سے دیا ہے کہ جو چیز آپ کو غموں کے بعد ملتی ہے، جو خوشی، اس کا احساس اسی طرح ہوتا ہے جیسے ایک اندھیری رات کے بعد سویرے کی پہلی کرن ہوتی ہے، تو بہت خوبصورت لگتی ہے، بہت حسین لگتی ہے، بہت دل کو بھاتی۔ تو اسی طرح ایسی خوشی جو کہ بہت غموں کے بعد ملے وہ بھی دل کو بہت اچھی لگتی ہے۔ تو شعر اس طرح کہ لگے پہلی کرن سویرے کی، لگے پہلی کرن سویرے کی، جو خوشی ہے غموں کے بعد ملے، جو خوشی ہے غموں کے بعد ملے۔ اگلا شعر جو ہے وہ جب انسان ہجر میں ہوتا ہے تو نیند بہت مشکل سے آتی ہے جب کسی کو یاد کرتا ہے، تو اور جب نیند نہ آئے تو پھر کروٹیں لیتا ہے بستر پہ۔ تو اس کے میں نے استعمال کیا ہے کہ رہی آنکھوں سے نیند رنجیدہ، رہی آنکھوں سے نیند رنجیدہ، ان گنت کروٹوں کے بعد ملے، ان گنت کروٹوں کے بعد ملے، رہی آنکھوں سے نیند رنجیدہ، ان گنت کروٹوں کے بعد ملے۔ اگلا شعر جو ہے وہ آنسوؤں سے متعلق ہے، جب انسان بہت زیادہ روتا ہے تو آنکھیں اس کی پتھرا جاتی ہیں، یعنی خشک ہو جاتی ہیں، پانی جو آنسو سارے جو اس کے اندر ہوتے ہیں وہ سب بہا دیے جائیں تو پھر آنکھ جو ہے وہ بے نور ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے اور پتھرا جاتی ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ آنکھ بے آب ہے پتھرا سی گئی، آنکھ بے آب ہے پتھرا سی گئی، تم بہت آنسوؤں کے بعد ملے، تم بہت آنسوؤں کے بعد ملے۔ اگلا شعر جو ہے وہ انسان جب کسی کو بہت دفعہ بلاتا ہے اور وہ نہیں آتا تو اس کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو بندہ بہت مصروف ہے یا وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا، بیزار ہے، آپ سے بیزار ہے۔ تو اس کے متعلق ہے یہ تھی مصروفیت یا بیزاری، یہ تھی مصروفیت یا بیزاری، سینکڑوں دعوتوں کے بعد ملے، سینکڑوں دعوتوں کے بعد ملے۔ اگلا شعر ساون سے متعلق ہے، کیونکہ ساون کی خوبصورتی جو ہے اس کا رومانٹسزم ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ موسم ہے عاشقانہ جس طرح کہتے ہیں، تو اس سے متعلق ہوتا ہے۔ تو وہ اگر محبوب کا ساتھ نہ ہو تو ساون جو ہے وہ بیکار لگتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے بڑے ساون بڑے بیکار گئے، بڑے ساون بڑے بیکار گئے، تم بہت بارشوں کے بعد ملے، تم بہت بارشوں کے بعد ملے، بڑے ساون بڑے بیکار گئے، تم بہت بارشوں کے بعد ملے۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک ایسا شخص جس کی جیون کی چند گھڑیاں بچی ہوں اور تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اس سے مل لے آ کے، لیکن اس میں یہ شکایت ہے کہ تم ان لمحات کے بعد میرے پاس آئے۔ چند گھڑیاں بچی تھیں جیون کی، چند گھڑیاں بچی تھی جیون کی، تم انہی ساعتوں کے بعد ملے، تم انہی ساعتوں کے بعد ملے۔
اگلا شعر جو ہے وہ حادثوں سے متعلق ہے. دل پہ جو برے اوقات گزرتے ہیں، حادثے گزرتے ہیں، اس کے زخم ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں، لیکن ان کے نشانات رہ جاتے ہیں، یعنی ان کی تلخ یادیں باقی رہ جاتی ہیں. تو اس کے متعلق ہے کہ دل پہ سب کے نشاں ہیں آویزاں، دل پہ سب کے نشاں ہیں آویزاں، زخم جو حادثوں کے بعد ملے، زخم جو حادثوں کے بعد ملے. دل پہ سب کے نشاں ہیں آویزاں، زخم جو حادثوں کے بعد ملے. اگلا شعر جو ہے وہ ایک انگلش میں فریز ہوتی ٹیکن فار گرانٹیڈ، یعنی ایسی چیز جو آپ کو بہت آسانی سے مل جائے تو آپ کو اس کی قدر کا احساس نہیں ہوتا، تو اس کو آپ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، نہیں تو مل ہی جانی تھی. اس طرح کا آپ کا اس کے اوپر رویہ ہوتا ہے. تو جو خوشی آپ کو، جو چاہت آپ کی، جو آپ کی ڈیزائر آپ کو دقتوں کے بعد ملے، یعنی مشکلات اس میں آپ کو سہنی پڑیں اس کو حاصل کرنے میں، تو اس کی قدر بہت ہوتی. تو اس کے متعلق ہے شعر کہ آخری شعر غزل کا مقطع ہے. قدر فیصل اسی کی ہوتی ہے، قدر فیصل اسی کی ہوتی ہے، چاہ جو دقتوں کے بعد ملے، چاہ جو دقتوں کے بعد ملے. قدر فیصل اسی کی ہوتی ہے، چاہ جو دقتوں کے بعد ملے. جی تو یہ تھی غزل. امید آپ کو پسند آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا. تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.